السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے ایجوکیشن میں تعلیم کے تصورات ٹاپک جو ہے تھا وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا چیپٹر نمبر 1. ٹھیک ہے, تو اس کا ہم نے کل ریڈنگ کی تھی تعلیم کا عمومی تصور یعنی کہ جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ دوسری اقوام سے مختلف ہوتی ہے. پھر مختلف جو تھے ماہرین انہوں نے کیا کیا بتایا کہ مادہ پرست جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی. جبکہ یونانی فلاسفر ارسطو جو تھا وہ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا, سوشل اینیمل سمجھتا تھا, اور انسان یعنی کہ اس کے نزدیک کیا تھا کہ تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا شہری بنانا ہے. یعنی کہ وہ سمجھتا تھا کہ انسان سوشل اینیمل ہے اور تعلیم اس میں شعور پیدا کرتی ہے, صلاحیت پیدا کرتی ہے, اس طرح سے وہ اعلیٰ درجے کا حیوان بن جاتا ہے. یعنی کہ اس کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور اس کے ساتھ پھر یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار ممالک کے بارے میں دیکھا تھا کہ جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے, خود کما سکے اور خود خرچ کر سکے. یعنی کہ معاشرے کے افراد کو تعلیم کے ذریعے اس قابل بنانا کہ وہ خود کما سکے اور خود خرچ کر سکے اپنی ذات پر. تو ان کا یہ مقصد ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے. وہ تھا عمومی تصور, یعنی کہ باقی سارے دنیا کی جتنی بھی قومیں تھیں ان کے بارے میں تھا, معاشرے کے بارے میں تھا. آج ہم نے دیکھنا ہے تعلیم کا اسلامی تصور. اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن. اس کے لیے بیٹا اوپن کریں پیج نمبر 5, فرسٹ چیپٹر کا پیج نمبر 5. تعلیم کا اسلامی تصور. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہر معاشرے کی زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہوتا ہے. یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ بات اب ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ ہر معاشرے کا جو زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہوتا ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات کہا جاتا ہے. اسی نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی. انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آئیڈیالوجی, یعنی کہ نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی. قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں, نظریہ حیات سے یا آئیڈیالوجی سے. یعنی ٹھیک ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی. تو جو ہے قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں, یعنی کہ اسی سے آگے وہ پھیلتے پھولتے ہیں. اسی لیے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے. ہر معاشرے کی اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے, اپنا مذہب ہوتا ہے, اپنے ان کے رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں, اپنا ان کے اصول ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو اسلامی معاشرہ ہے وہ باقی معاشروں سے ہٹ کر ہے. اس میں بہت ہی ایسی اچھی باتیں ہیں کہ جو دوسرے معاشروں میں نہیں ہیں. تو اس لیے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو بھی سمجھنا ضروری ہے, یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس نظریے کے مطابق استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہیں. یعنی کہ ہمیں جو تعلیم ملی, سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنا کے پہلا انسان دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود تعلیم دی, کیونکہ اس وقت کوئی استاد نہیں تھا, کوئی اور انسان تھا ہی نہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کی چیزیں میں نے کیسے استعمال کرنی ہیں, اپنی بنیادی ضرورتوں کو کس طرح پورا کرنا ہے. تو ان کی رہنمائی کس نے کی؟ ان کے یعنی کہ تعلیم ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیں. تعلیم سکھانے کا نام ہے کہ کیا ہم جو سیکھتے ہیں, جو جانتے ہیں, تو اس کو تعلیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ تو اکیلے تھے کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو کہ دنیا میں تشریف لائے. تو ان کے استاد اول یعنی کہ دنیا کا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری باتیں سکھائیں. تو اس کے مطابق کیا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق استاد اول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے استعمال کے بارے میں ان کو علم دیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو علم عطا فرمایا کہ کس طرح سے چیزوں کو استعمال میں لانا ہے۔ دوسرا علم ایسے علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا، اور دوسرا علم جو ہے علم ہدایت، یعنی کہ پہلا علم کیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اشیاء کے استعمال کے لیے، چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو علم دیا گیا، اور دوسرا علم تھا جو کہ ہدایت کے لیے تھا، رہنمائی کے لیے تھا۔ اس صورت میں دو علم عطا کیے جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا۔ اب جو ہدایت کے لیے علم تھا وہ وحی کے ذریعے، اور وحی کون لاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس جتنی بھی وحی آئی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی کہ وحی کی صورت میں نبیوں تک پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں جو ہدایت کا علم تھا، ٹھیک ہے، علم ہدایت جو تھا وہ وحی کی صورت میں پہنچایا۔ اس طرح پہلا انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا، یعنی کہ پہلے انسان کو دنیا میں کسی نے علم نہیں دیا بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی علم لے کر اس دنیا میں آئے، تشریف لائے۔ اور جو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان تھے، پھر اس کے بعد ان کے بعد کیا ہوا کہ یعنی کہ خاندان میں ان کے بچے ہوئے، پھر آگے اور زیادہ اس طرح بڑھتے بڑھتے ایک جو ہے کنبہ اختیار کی شکل اختیار کر گیا، یعنی کہ ایک خاندان بنتا گیا، اور خاندان جب زیادہ بڑھے، لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہوئی تو قبیلے بننا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے، اور اس کے بعد ایک بڑا معاشرہ بن گیا۔ جب خاندان سے بہت زیادہ قبیلے بنے تو پھر ایک بہت بڑا معاشرہ بن گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ اب علم اور تہذیب و ثقافت، ٹھیک ہے، اس کی جو تعلیمات تھیں وہ والدین کے ذریعے سے، تب کوئی تعلیمی ادارے نہیں تھے، تو یہ کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے ہی اپنی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہیں۔ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء بھیجتا رہا۔ اب جس طرح قومیں بنتی گئیں اور معاشرہ بڑا ہوتا گیا تو دور تک جو تھے لوگوں کی آبادی ہونی شروع ہو گئی۔ اب جہاں جہاں قومیں آباد تھیں وہاں جہاں جہاں دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں بگاڑ آ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ غلط راستے پر اختیار کر رہے ہیں، ان میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان میں سے برائیاں دور کرنے کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام اس قوم تک بھیجتے رہے جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کیا کرتے تھے کہ معاشرے کو صحیح تعلیم، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ معاشرے تک پہنچا کے ان کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری نبی کا لقب خاتم النبیین تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی بھیجی، اور اس وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ مکمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے اس کو قیامت تک کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے احکامات بتائے ہماری تہذیب و ثقافت کے، اسلامی معاشرے کے، کہ وہ قیامت تک ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب بات ہو رہی ہے تعلیم کا اسلامی تصور، ٹھیک ہے، تو اس تصور کے جو ذریعے کیا ہے، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق کیا ہے کہ علم کا سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز ملنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں آگے دریا میں پہنچ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے علم کا جو سرچشمہ ہے جہاں سے علم ملنا شروع ہوا، تو وہ سب سے پہلے جو ہے کس سے ملنا شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس اور حدیث کی شکل میں، احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس لیے قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم موجود ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تعلیم کے مقاصد کا سر چشمہ بھی قرآن تعلیمات ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کا مقصد جو ہے تعلیم کا، اس کا سر چشمہ یعنی کہ وہ کہاں سے شروعات ہوئی وہ بھی قرآن پاک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآنی تعلیمات جو ہیں وہی سر چشمہ ہیں علم کا۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے، یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے ایک ایسا عمل ہے، تعلیم دینے کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی بہت سارے پہلوؤں کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف انداز سے انسان کی شخصیت کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شکل اس کی شخصیت بالکل ہی تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے کہ جب اس کو بولنے چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، لباس پہننے کا طریقہ، ہر چیز اچھے طریقے سے وہ علم کے ذریعے سے اپنی ایک شخصیت، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت اچھی اور خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اب یہ خاص شخصیت جو ہے اس کو کس لیے بنایا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی زمین ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو یہ تعلیم کے ذریعے جب اس کی شخصیت نکھرتی ہے، سنورتی ہے، اور تو اس میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے، یعنی کہ وہ مزید آگے رہنمائی کر سکے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے، یعنی کہ تعلیم کے ذریعے اسلام میں کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی صلاحیتوں کو اس طرح سے سنوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے کہ ان کے جو ذہن ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے، یعنی کہ ایک ان کے جو باتیں چھپی ہوئی تھی وہ ان کو اس کے اندر اس کے دماغ میں یعنی کہ اس کی صلاحیت جو ہے اس میں بہت زیادہ دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے اور وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور جو ہے اس میں واضح ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں تعلیم دینا، اسلامی تعلیمات، ٹھیک ہے، ان کا مقصد کیا ہے، تصور کیا ہے کہ ان کی تمام کاوشیں جو ہیں، تمام کوششیں جو ہیں ان کا صرف مقصد کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے کہ صرف رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدعا ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیم یہی ہے کہ ہم جتنی بھی کوششیں کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضا الہی کے لیے کریں، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے، یعنی کہ تعلیم کے بعد ہمیں جو ہے بندگی کا تصور، پوری اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور جو ہے پوری طرح واضح ہو جائے۔ تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفکرین نے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مفکرین اسلام ہیں انہوں نے کس طریقے سے تعلیم کی تعریف فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ امام ابو حنیفہ، انہوں نے فرمایا کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، اور کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، یعنی کہ تعلیم کے بعد اس میں اتنا شعور آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے یعنی کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے، یعنی یہ صرف نہیں کہ تعلیم کے بعد وہ دنیا میں پرسکون زندگی گزارے، بلکہ وہ اپنے اعمال اس قدر اچھے کرے کہ اسے آخری زندگی میں بھی سکون مل سکے، وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ ہمارے قومی شاعر نے بتایا کہ علامہ اقبال نے
جو اپنے زمانے کے علوم میں بہت گہری بصیرت رکھتے تھے. حضرت علامہ اقبال جو تھے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور رات کو اٹھ کر آدھی رات کو اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود ہو جاتے تھے. تو اگر علم, انہوں نے فرمایا کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوح انسانی کے لیے سراپائے رحمت ہے. آپ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ اگر علم کی قوت جو ہے وہ دین کے تابع ہو جائے, دین کے مطابق ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ نوح انسانی کے لیے وہ سراپائے رحمت بن جائے گی. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس سے جو ہے کسی نے جس نے علم کو وہ اہمیت دی جو اسلام نے دی ہو. اب یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی مذہب نہیں ہے کہ جنہوں نے ایسی تعلیم دی گئی ہو جو کہ اسلام نے دی ہے. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں کیا, جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا, اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم کی. یعنی کہ انسان کو ایک فضیلت حاصل ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے ہے. تو یہ بیٹا آج ہم نے جو ٹاپک کیا ہے تعلیم کا اسلامی تصور, اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن. تو اب اس کے میں شارٹ کویسچنز بیٹا آپ کو کرواتی ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے گا. اس کی کنٹینیو ہے ابھی یہ ریڈنگ, اس تعلیم کا اسلامی تصور. یہ باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم اتنا ہی, پیج نمبر یعنی کہ 5 کی ہم نے ریڈنگ کی ہے, اور لاسٹ پیراگراف سے پھر اب نیکسٹ کل لیکچر میں ہم کریں گے. کویسچن نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا. آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی کیا تھا؟ نظریہ حیات, ٹھیک ہے, یا نظریہ حیات کسے کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی یا نظریہ حیات کے اس کے دیکھیں کہ یہاں پہ فرسٹ لائن میں تعلیم کا اسلامی تصور ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ نظریہ اور الگ نظریہ ہے, یہاں سے لے کر اور اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں. یہاں تک کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 2 نوٹ کریں بیٹا. اسلامی نظریہ حیات کے مطابق استاد اول کس ہستی کو قرار دیا گیا ہے؟ کس کو قرار دیا گیا؟ کون ہے استاد اول؟ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بذات خود. تو یہاں پہ یہاں سے آ جائے گا جہاں سے ہم نے یہ فرسٹ کا آنسر کمپلیٹ کیا ہے. اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے یہاں سے لے کر اور پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. اللہ تعالیٰ نے دوسرا علم, یعنی کہ پہلا تو علم تھا اشیاء کے استعمال کا, اللہ تعالیٰ نے دوسرا علم کس صورت میں عطا کیا؟ کس صورت میں کیا تھا؟ پہلا تو تھا کہ اشیاء کے استعمال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, تعلیم دی. دوسرا علم کیا تھا؟ وحی کے ذریعے, جو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر اللہ تعالیٰ کا پیغام کی شکل جو تھی وہ وحی کی صورت میں لاتے تھے, تو وہ اس کی صورت میں علم عطا کیا. دوسرا بیٹا یہاں سے دیکھیں, اسی سے آگے سیکنڈ آنسر کے آگے سے ہی شروع ہو رہا ہے. دوسرا علم ایسے علم کی ہدایت کی صورت میں عطا کیا, یہاں سے لے کر اور کہ وحی کے ذریعے قائم کیا گیا. کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو علیہ السلام کو دنیا میں کس سلسلے میں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو دنیا میں کس سلسلے میں بھیجا؟ کویسچن نمبر 4 ہے بیٹا, یہاں پہ دیکھیے گا اس کا آنسر فرسٹ پیراگراف ہے, اس سے آگے دیکھیں جہاں سے ہم نے 3rd کا کیا تھا اس کے نیچے 1-2 لائن چھوڑ کر ہیں کہ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا, یہاں سے لے کر
جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے. کویشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا. اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم کیسا عمل ہے؟ اب یہ بتانا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق جو ہے تعلیم وہ کیسا عمل ہے. تو اس کا بیٹا آپ لکھیں یہاں سے سیکنڈ پیراگراف اسلامی نظریہ حیات کے مطابق یہاں سے لے کر امامت کا فریضہ انجام دے سکے. کویشچن نمبر 6 نوٹ کریں. جتنے آپ شارٹ کویشچنس کریں گے نا آپ کو اتنا ہی ٹاپک اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو لانگ کویشچن میں بھی ہیلپ مل جاتی ہے ان کے ذریعے سے. مفکر پاکستان کون تھے؟ علامہ اقبال. مفکر پاکستان علامہ اقبال نے علم کے متعلق کیا فرمایا؟ کویشچن نمبر 6 دیکھیں بیٹا یہاں سے ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان جو اپنے زمانے کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے یہاں سے لے کر اور انسان کے لیے سراپا رحمت ہے. یعنی کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوح انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے. یہ کویشچن نمبر 6 کا آنسر ہے. تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسلامی تعلیم کا اسلامی تصور ہم نے آج کیا. اس کے شارٹ کویشچنز ہیں, ریڈنگ میں نے ایکسپلین کر دی ہے آپ کو. تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.